الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان بکل شیء محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: الا سنو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے شعر جس کا عنوان دیا گیا ہے حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ذوق نمود ذات باحت وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کی تشریح کے لیے شعر پیش کیا ہے۔ انہوں نے فرماتے ہیں: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلا تم، بنی گرچہ خودی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ اس شعر کو ہم تشریح کرتے کرتے اب آج ذات باحت کیا ہے اس کی تشریح کریں گے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کے برابر ہونا تو کوئی اور دور کی بات ہے نا۔ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل بھی کوئی نہیں، یعنی کوئی مثال بیان کر کے یا مثال اللہ کی کہ یہ اس کی مثال ہے، یہ اللہ اس مثل ہے، یا یہ اللہ کی مثل ہے یا اللہ اس کی مثل ہے، یہ بھی منع ہے۔ صرف اگر کوئی مثال دی جاتی ہے تو وہ سنت الہیہ کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ اللہ بھی مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، اللہ فرماتا ہے: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ کہ ایک مچھر کی مثال دی جائے یا اس سے بھی کم تر، فما فوقہا، یا اس سے بھی کم تر حقیر چیز کی مثال دی جائے، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی اس بات سے، سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، و شرم اس معنی میں نہیں ہے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے بے دھڑک مثال۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی شخص مثالوں سے کام لیتا ہے تو وہ کوئی گمراہ نہیں ہے، جیسا کہ جھلے لوگ کہتے ہیں، بے وقوف جو ہے کہتے ہیں لوگ، ایسے کم علم کم فہم چھوٹے ذہن کے جو ہے وہ سطحی ذہن جسے کہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ذات باحت کی مثال کو سمجھانے کے لیے آئیے سمندر کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ اس میں امواج ہوتی ہیں، موج کی جمع لہریں جسے کہتے ہیں، حباب ہوتا ہے، یہ حباب جو ہے بلبلہ جسے کہتے ہیں، جس کے اندر تھوڑی سی ہوا ہوتی ہے پر تیرتا سمندر کی تہہ پہ ہے، وہ سمندر کی سرفیس پہ تہہ پہ نہیں، تہہ تو نیچے ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی ہوا بھری ابھی سمندر نے تو یہ اس کی سیدھے سطح پہ سوار ہو کے اس کی سطح پہ تیرنا جناب شروع ہو گیا، اور موجیں لہروں کے ساتھ لہروں کے سروں پر بھی بیٹھتا ہے بلبلہ۔ کبھی دیکھیں ذرا، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، کہاں جہاں جوڑ میں پانی کھڑا ہوتا ہے، اس میں اگر بلبلے پتھر ماریں، بلبلہ ہوتا ہے، لہریں آتی ہیں، بلبلے ہوتے ہیں جو، تو وہ لہروں کے اوپر ایسے سواری، جیسے گھوڑ سوار نہیں ہوتا ایسے سواری کرتے ہوئے آتے ہیں، بڑے مزے والے ہیں بھائی۔ اور جو بھنور ہیں، گرداب جسے کہتے ہیں، وہ اپنی مست ہیں رقص میں، پانی اس طرح سے بھنور میں ہوتا ہے، اسے گرداب کہتے ہیں۔ تو ذات باحت کی مثال اگر ہم سمندر سے
پانی، حباب اور گرداب کی تجلیات سے لیں اور جلووں کا نام لے لیجیے. انہیں سمندر کے جلوے کہہ لیں سمجھانے کے لیے. یہ سمندر کے جلوے ہیں، بلبلے کی شکل میں، موجوں کی شکل میں، بھنور کی شکل میں. اور پھر ایک ساحل ہوتا ہے، جیسے ساحل سمندر پر لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، یا اہل ساحل کو تماشا بین کہہ لیں، تماشبین کہہ لیں، چشم تماشا فرض کر لیں. ان کی جو آنکھیں ہیں وہ چشم تماشا ہیں، یہ سمندر کا تماشا دیکھ رہی ہیں. یہ کیا کر رہا ہے، اس کی تجلیات کیا ہے. بالکل عزیزان گرامی قدر، اسی طرح ذات باحت اللہ رب العالمین کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، حلول سے پاک ہے، اس کی تجلیات ہیں. ہر لمحے، ہر آن، ہر لحظہ اس کی نئی شان کی تجلی آتی ہے، پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آتی. جیسے ایک سمندر سے لہر آتی ہے، کنارے پہ ساحل پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے اور آ جاتی ہیں، لیکن اس جیسی لہر کوئی نہیں آتی پھر. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ یوم سے مراد یہاں لمحہ ہے، ساعت ہے، سیکنڈ ہے، لمحہ جسے کہتے ہیں. تو ہر لمحے وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے اللہ کریم. کل یوم ہوا فی شان. تو اس حوالے سے مخلوقات سال سمندر پر اگر سمندر کی تجلیات دیکھیں، بلبلوں کے دیکھیں جسے حباب کہتے ہیں، گرداب کی بھنور کی دیکھیں، تھوڑا سا اگر آگے جائیں گے نا کشتی وغیرہ میں، جہاز میں، پھر امواج ہیں، موجیں ہیں، تو اللہ رب العالمین جسے ذات باحت کہا جاتا ہے، اپنی تجلیات کی نمائش کے لیے اللہ کریم نے مخلوق کو تخلیق کیا ہے. جیسے ساحل سمندر پہ موجیں ہیں نا، موجیں، ان کے لوگ نظارہ کرنے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں. بس اپنی اپنی آنکھ ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کام کے لیے جاتے ہیں، کچھ ویسے ہی وقت گزاری کے لیے جاتے ہیں، چلو موج میلہ کر لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات کو تلاش کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات باحت نے اپنی تجلیات کی نمائش کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. وہ حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے، حدیث پاک، وہ یاد کرے، کنت کنز مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے بس مخلوق کو تخلیق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کی نمائش کے لیے مخلوق کو پیدا کیا کہ اے انسان، اے مخلوق، اے جنوں انسانوں، دیکھو میری تجلیات کو. جیسے سمندر کی تجلیات میں امواج ہیں، گرداب ہیں، حباب ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، کلو، یہاں کہا ہے نا جو آیت میں نے پڑھی ہے، بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جتنی بھی چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے، اس کی مختلف شکلیں بنائی ہیں، اس کی مختلف صفتیں رکھی ہیں، رنگ بنائے ہیں، اس کے سائز رکھے ہیں. بیان نہیں کر سکتا بندہ، یہ بھی ایک سمندر ہے. تو مختلف شکلوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ظاہر ہوئی ہیں، اپنی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے. شعر کے دوسرے مصرے میں جو آخر ہے نا، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے. ان تجلیات کے باوجود حقیقت اپنی قائم رہی ہے. تو اسی تلاطم میں جو تجلیات کا ہے، وہ ایک صوفی بزرگ ہیں، مولانا صحابی استر آبادی کی ربائی ہے. وہ فرماتے ہیں عالم بخروش لا الہ الا اللہ ہو است، عالم بخروش لا الہ الا ہو است، غافل باگماں کے دشمن است این یا دوست. دوست فارسی میں نا دوست کو کہتے ہیں. دریا بوجہ خویش موجے دارد، حسن پندارد کے این کشاکش با اوست. مطلب کیا ہے اس کا، ربائی کا، یہ ساری کائنات لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو، ہویت جس کو ہم نے شعر میں پڑھا ہے،
اس کے ذکر میں مشغول ہے. ساری کائنات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہی ہے. جو آیت کریمہ ہے نا وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. القرآن یعنی ہر چیز جتنی بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ ہر چیز کیا کر رہی ہے الا یسبح بحمدہ سوائے حمد کے اور کچھ نہیں کر رہی. اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہر شے جو ہے رباعی میں فرمایا لا الہ الا اللہ اس کی توحید کا اقرار کر رہی ہے. ادھر انسان ہے کفر و شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کے مقابل ٹھہراتا ہے اس کی مثالیں اس کے برابر ٹھیک کہتا ہے. یہ بھی اس کے برابر ایسی بات نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے. جدھر تیری ہے انسان آنکھ دیکھتی ہے ادھر سے یہی ایک آواز ہے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ. طیبہ کا یہ اللہ سے اس مضمون میں بے شمار آیات ہے نا. هو اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران دوسری آیت ہے الف لام میم هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. آیات ہیں نا ساری یہ خالی ہو ایسے نہیں یہ ساری قرآن میں بار بار آیا ہے. تو عزیزان گرامی کے در وقت کافی ہوا انشاءاللہ اسی سے ہم کل آگے چلائیں گے سبق. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.